बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात के लिए तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है तारीखी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, जिसमें हम फ़रहंगी अदब का मुताला करेंगे। पिछले सेशंस में हमने सबक के जिन अहम निकात के तहत मालूमात हासिल की वो कुछ इस तरह हैं: तारीख़ के माख़ज़ और उनका तहफ़्फ़ुज़, कुछ मशहूर अजायब घर, कुतुब खाने और मुहाफ़िज़ खाने यानी आर्काइव्स, इनके मुताल्लिक़ हम तफ़सीली मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज के सेशन में हम मुताला करेंगे लुग़त का अदब। लुग़त का अदब या फ़रहंगी अदब का मुताला हम जिन अहम निकात की रोशनी में करेंगे वो निकात कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले लुग़त की ज़रूरत, लुग़त की क़िस्में, लुग़त और तारीख़, फ़रहंगे तारीख़, फ़रहंगे मक़ामात, दायरतुल मारिफ़, भारती तहज़ीबी दायरतुल मारिफ़, तारीख़ी इस्तिलाहात की फ़रहंग। लुग़त की ज़रूरत, बेनिफिट्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। लुग़त के ज़रिए क़ारी तक इल्म पहुँचाया जाता है, उसके तजस्सुस की तशफ़ी की जाती है, मुख्तलिफ निकात की तफसीली वज़ाहत पेश की जाती है, क़ारी को अपने मुताले को वसी करने की तरग़ीब मिलती है। लुग़त की क़िस्में, टाइप्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। लुग़त की आम तौर पर 4 शोबों में दर्जाबंदी की जा सकती है। नंबर 1 अल्फाज की लुग़त, नंबर 2 दायरतुल मारिफ़, नंबर 3 कामूसुल अदब, नंबर 4 इशारिया। Encyclopedias can be approximately divided into 4 types. Number 1 dictionaries, number 2 comprehensive encyclopedia, that is Vishwakosh, number 3 encyclopedic literature, and number 4 indexes. उर्दू में हम इन्हें कहते हैं अल्फाज की लुग़त, दायरतुल मारिफ़, कामूसुल अदब और इशारिया। और अब हम बात करेंगे एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री, लुग़त और तारीख़। तारीख़ और लुग़त में मारूज़ियत को अहमियत हासिल है। ये दोनों में मुश्तरका उन्सुर है। हर कौम
اور ہر زبان میں لغت مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ترجیحی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ اپنے ملک کی پالیسیاں، اقدار زندگی، آدرش وغیرہ کے اثرات لغت پر پڑتے ہیں۔ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ اقدار زندگی، آدرش اور ملک کی پالیسی وغیرہ کے اثرات لغت پر پڑتے ہیں۔ فلسفہ اور روایات کا اثر بھی لغت پر پڑتا ہے۔ قومی وقار کی بیداری لغت سے کی جا سکتی ہے۔ ہر قوم اور ہر زبان میں لغت مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں کیونکہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، ان کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں جن کا اثر اس ملک کی لغت پر پڑتا ہے۔ فلسفہ اور روایات کا اثر بھی لغت پر پڑتا ہے۔ قومی وقار کی بیداری لغت سے کی جا سکتی ہے۔ مثلاً مہادیو شاستری جوشی کے مرتب کردہ بھارتی سنسکرتی کوش۔ علم سب کی ترقی کے لیے مہیا کروانا لغت کی تخلیق کے لیے معاشرے کی فہم و فراست، ان کی علامتی تائید لغت کی تخلیق میں دکھائی دیتی ہیں۔ Hence, encyclopedias are looked upon as outstanding achievements of a society. It is the manifestation of the collective intellect and creativity of a society. اسی طرح اردو عالمی انسائکلوپیڈیا اور اردو سائنس انسائکلوپیڈیا بھی اردو کی اہم لغات ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں The following are the early encyclopedias. Number 1. Natural History. Natural History was the first encyclopedia by Pliny the Elder, 1st century AD. Second encyclopedia, the Encyclopedia by Diderot, the French philosopher of the 18th century CE. And third one, Encyclopedia Britannica. This encyclopedia was first published in 1767 CE, that is Common Era. This is supposed to be an important milestone in the making of encyclopedia. تو Encyclopedia of Britannica جو 1767 میں شائع ہوئی اسے فرہنگ کی پیش رفت کا اہم مرحلہ مانا جاتا ہے۔ نیچرل ہسٹری، The Natural History of Pliny، پہلی لغت، اور 18ویں صدی کا فرانسیسی دائرۃ المعارف، یہ دیدراں کی اہمیت کی حامل لغت ہے۔ اور نمبر 3 انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا 1767 میں شائع ہوئی اور اسے فرہنگ کی پیش رفت کا اہم مرحلہ مانا جاتا ہے۔ This is supposed to be an important milestone in the making of encyclopedia.
فرہنگ تاریخ، تاریخ کے موضوع پر لغت کی شاندار روایت موجود ہے۔ رگھوناتھ بھاسکر گوڈبولے کا قدیم بھارتی تاریخی لغت 1876 بہت قدیم لغت ہے جو زمانہ قدیم کی شخصیات اور مقامات کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اس لغت میں بھارت میں پہلے جو مشہور لوگ گزرے ہیں ان کی ازواج، اولادیں اور مذہب، ان کے ملک اور دارالحکومت، ساتھ ہی اس ملک کی ندیوں، پہاڑوں کے ساتھ منسلک تاریخ وغیرہ درج ہے۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا تاریخ عالم از غلام رسول مہر بھی مشہور ہے۔ شریدھر وینکٹیش کیتکر کی مہاراشٹری علمی لغت کی 23 جلدیں ہیں۔ ان کی لغت کا مقصد مراٹھی عوام کی آواز کو دور تک پہنچانا، ان کے علوم کے درجے کو بڑھانا، ان کے خیالات کو مزید وسعت دینا، ترقی یافتہ افراد کے برابر انہیں کھڑا کرنا تھا۔ اس لغت میں انہوں نے وسیع تاریخ کو پیش کیا ہے۔ شریدھر وینکٹیش کیتکر کی مہاراشٹری علمی لغت جو 23 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شریدھر وینکٹیش کیتکر کا یہ لغت لکھنے کا مقصد مراٹھی عوام کی آواز کو دور تک پہنچانا، ان کے علوم کے درجے کو بڑھانا، ان کے خیالات کو مزید وسعت دینا، ترقی یافتہ افراد کے برابر انہیں کھڑا کرنا تھا۔ اس لغت میں انہوں نے وسیع تاریخ کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد کی اہم لغت بھارت کی قدیم سوانحی لغت ہے۔ سدھیشور شاستری چتراؤ نے بھارتیہ چرتر کوش منڈل کی بنیاد ڈال کر بھارتی قدیم سوانحی لغت 1932، بھارتی عہد وسطی کی لغت 1937، بھارتی جدید عہد کی سوانحی لغت 1946، اس طرح 3 سوانحی لغات مرتب کر کے شائع کی۔ سدھیشور شاستری نے بھارتیہ چرتر کوش منڈل کی بنیاد ڈالی اور 3 سوانحی لغات مرتب کیں۔ ان میں 1932 میں بھارتی قدیم سوانحی لغت، 1937 میں بھارتی عہد وسطی کی لغت اور 1946 میں بھارتی جدید عہد کی سوانحی لغت۔ اسی طرح جامع اردو انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہر جلد ایک آزاد موضوع مثلاً ادب، سیاسی، سماجی علوم، سائنس، ریاضی، تاریخ وغیرہ پر مبنی ہے۔ اس میں شخصیات، واقعات، اشیاء، مادوں، مقامات وغیرہ کی تفصیل دی گئی ہے۔ اسی طرح جامع اردو انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہر جلد ایک آزاد موضوع مثلاً ادب، سیاسی، سماجی علوم، سائنس، ریاضی، تاریخ وغیرہ پر مبنی ہے۔
संस्कृत ज़बान में 7वीं सदी कब्ल मसीह में निघंटु और धातु पाठ नामी लुगत, अहदे वुस्ता में महानुभाव फ़िरक़े की लुगत नवेसी, छत्रपति शिवाजी महाराज के अहद में हुकूमती मामलात की अहम लुगत हैं। क्या आप जानते हैं ये चंद अहम लुगात हैं? क्या आप इनके मुतालिक जानते हैं? मौसीकारों और फ़नकारों की तारीख़ लक्ष्मण दत्ता तरिया जोशी की लिखी हुई। नंबर 2, मुजाहिदीन आज़ादी की सवानही लुगत SR दाते की लिखी हुई, जिसमें भारत के तकरीबन 250 मुजाहिदीन आज़ादी का शख्सी तारुफ और तस्वीर हैं। नंबर 3, NR फाटक की लिखी हुई मुजाहिदीन आज़ादी सवानही लुगत। इस लुगत में आज़ादी की लड़ाई में बिलखुसूस फांसी की सज़ाएं पाने वाले, कैद होने वाले फ़ौजी, आज़ादी से कबल समाज के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की मालूमात है। तो मुजाहिदीन आज़ादी सवानही लुगत NR फाटक की लिखी हुई। इस लुगत में आज़ादी की लड़ाई में बिलखुसूस फांसी की सज़ाएं पाने वाले, कैद होने वाले फ़ौजी, आज़ादी से कबल समाज के मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की मालूमात है। फ़रहंगे मकामात स्थलकोश तारीख़ के मुताले के लिए जुग़राफ़िया अहमियत रखता है। मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात के ज़िम्न में जुग़राफ़ियाई मालूमात फ़राहम करने वाली फ़रहंगें मौजूद हैं। महानुभाव फ़िरक़े के मुनि व्यास के तख्लीक करदा स्थान पोथी नामी किताब 14वीं सदी में महानुभाव फ़िरक़े के मुबल्लिग़ श्री चक्रधर स्वामी जिन गाँवों में गए उन गाँवों का तफसीली इंदराज है। उस दौर के महाराष्ट्र का तस्वुर इस किताब से समझा जा सकता है। लीला चरित्र में वाक़यात कब, कहाँ, किस मकाम और किस मौके पर वजूद में आए हैं, इस पर भी मुसन्निफ़ ने रोशनी डाली है, जिसकी वजह से श्री चक्रधर स्वामी की शख्सी सवानह लिखने के लिए ये बेहतरीन हवाला जाती किताब है। नंबर 2, कदीम भारतीय फ़रहंगे मकामात प्राचीन भारतीय स्थलकोश 1969। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने इसकी तख्लीक की है। वैदिक अदब, कौटिल्य माशियात, पाणिनि का ग्रामर, वाल्मीकि, रामायण, महाभारत, पुराण, अहदे वुस्ता की तहजीब और लुगाती अदब, नीज़ फ़ारसी, जैन, बुद्ध और चीनी अदब में जुग़राफ़ियाई मकामात की मालूमात लुगत में दी गई है। तो कदीम भारतीय फ़रहंगे मकामात, जिसे सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने लिखा है, इसमें वैदिक अदब, कौटिल्य माशियात, पाणिनि का ग्रामर, वाल्मीकि, रामायण, महाभारत, पुराण, अहदे वुस्ता की तहजीब
اور لغاتی ادب، ساتھ ہی ساتھ فارسی، جین، بدھ اور چینی ادب میں جغرافیائی مقامات کی معلومات لغت میں دی گئی ہے۔ بھارتیہ ایتہاسک استھل کوش اور پراچین اتہاس کوش سے بھی قدیم بھارت کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے۔ دائرۃ المعارف ریاست مہاراشٹر کے پہلے وزیر اعلیٰ یشونت راؤ چوہان نے مراٹھی زبان و ادب کے ارتقاء کے لیے مہاراشٹر راجیہ ساہتیہ سنسکرتی منڈل کی جانب سے دائرۃ المعارف یعنی وشو کوش کی تخلیق کا آغاز کیا۔ ماہر علم منطق لکشمن شاستری جوشی کی رہبری میں دائرۃ المعارف کی تدوین کا کام شروع ہوا۔ دنیا بھر کا علم تفصیلی طور پر اس دائرۃ المعارف میں جمع کیا گیا ہے، جس میں تاریخ کے مضمون سے متعلق اہم اندراجات ہیں۔ بھارتیہ سنسکرتی کوش، بھارتی تہذیبی دائرۃ المعارف، مہادیو شاستری جوشی کے زیر ادارت دائرۃ المعارف برائے بھارتی تہذیب کی 10 جلدیں تیار کی گئی ہیں۔ اس دائرۃ المعارف میں بھارت کی تاریخ، جغرافیہ، مختلف زبان بولنے والے لوگ، ان کی بنائی ہوئی تاریخ، تہوار، میلوں اور تہذیبی ابواب پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ تاریخی اصطلاحات کی فرہنگ، تاریخی اصطلاحات کے لیے خصوصی لغت جس سے تاریخی اصطلاحات کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، محققین کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مضمون تاریخ کے متعلمین کو لغت سے وابستہ کاموں کے لیے بہت مواقع حاصل ہیں۔ ہر مضمون کی لغت کو تاریخ مضمون سے مربوط کرنا ضروری ہے۔ ہر مضمون کی اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ تاریخ کے متعلمین کو لغت کے مطالعے سے واقعاتی لغت، مخصوص ایام، شخصی لغت، اصطلاحاتی لغت، مقاماتی لغت وغیرہ تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ درسی کتاب میں پیج نمبر 66 پر تصوراتی خاکہ دیا ہوا ہے جسے ہمیں مکمل کرنا ہے۔ درج ذیل تصوراتی خاکے کو مکمل کیجیے۔ لغت کی قسمیں، تو لغت کی قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 الفاظ کی لغت، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈکشنریز۔ لغت کی دوسری قسم دائرۃ المعارف، کمپریہنسو انسائکلوپیڈیا۔ وشو کوش جسے کہتے ہیں۔ لغت کی تیسری قسم ہے قاموس الادب، انگریزی میں جسے انسائکلوپیڈک لٹریچر کہا جاتا ہے۔ لغت کی چوتھی قسم ہے فرہنگ اشاریہ، انڈیکسز۔ اس خاکے کو بھی مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لغت کی تیاری کی خصوصیات،
لغت میں معلومات پیش کرنے کے لیے کون سی باتیں ضروری ہیں؟ ایک ضروری چیز یہاں دی ہوئی ہے، محدودیت، باقی خانے ہمیں مکمل کرنا ہے۔ لغت کی تیاری کی خصوصیات میں صحت، قطعیت، معروضیت، محدودیت اور جدیدیت شامل ہیں۔ ہندوستان میں یادگار کتب خانے، اس خاکے کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر درمیان میں ہندوستان میں یادگار کتب خانے لکھا ہے، ایک طرف کولکتہ، دوسری طرف حیدرآباد۔ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری، اور نیچے لائبریری آف ایشیاٹک سوسائٹی۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہاں جہاں شہروں کے نام لکھے ہیں وہاں موجود کتب خانوں کے نام لکھنے ہیں، اور جہاں کتب خانے کا نام لکھا ہے وہاں اس شہر کا نام لکھنا ہے۔ ہندوستان میں یادگار کتب خانے، کولکتہ میں نیشنل لائبریری، حیدرآباد میں اسٹیٹ سینٹرل لائبریری۔ نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری کہاں ہے؟ دہلی میں۔ اور لائبریری آف ایشیاٹک سوسائٹی ممبئی میں۔ تو اس طرح یہ خاکہ ہم نے مکمل کیا۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔